السلام علیکم ناظرین، میں رضوان غلزئی۔ 8 ستمبر ایک امپورٹنٹ دن تھا، بہت اہم ڈیولپمنٹ آج کے دن ہوئی، لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چھپ گئیں اڈیالہ جیل کے باہر پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے، اور اسپیشلی آج عمران خان کا پیغام بھی آیا، ان کا ٹویٹ کی صورت میں سامنے آ چکا ہے، علیمہ خان نے اس کے اوپر ٹاک بھی کی، لیکن جو اڈیالہ جیل کے باہر واقعہ پیش آیا، صحافیوں کا جو معاملہ ہوا سارا، یہ ایک روز پہلے ہمارے دوست زبیر علی خان نے بتا دیا تھا کہ آج کیا ہونا ہے، اور کل جب میں صدیق بھائی کے ساتھ ویڈیو کر رہا تھا تو اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ آج یہ جو پیر کا دن ہے، اس دن کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہو گیا۔ اچھا، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس واقعے کا کروانے کی وجہ کیا تھی اور کس طرح سکسیسفلی لوگ ٹریپ ہو کے اس کے اندر انہوں نے اس کو انجام پانے میں بھرپور مدد فراہم کی، اور اس دوران کیا امپورٹنٹ چیزیں تھیں اور وہ کتنی اہمیت کی حامل ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ صدیق بھائی، سب سے پہلے جو بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، اس واقعے میں کیا ہوا، اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا، وہ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھیں، اور اس کا اینڈ بھی ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ یہ ہوگا، لڑائی ہوگی۔ یہاں پہ آپ رک جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہے اس کو آپ نہیں، میں ان چیزوں پہ کریڈٹ نہیں مانگتا، لیکن جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہے اس کو آپ کریڈٹ نہیں دے رہے، جس نے 3 ویڈیوز اس کے اوپر کیں، اور جو ٹورانٹو بیٹھے ہیں وہ آپ کے دل سے نہیں نکل رہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ محبت جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ نہیں، میں نے ذکر کیا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا، دل قریب ہونے چاہیے۔ مجھے 3 ویڈیو کا خیر نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، کہ دل قریب ہونے چاہیے، چاہے کوئی ٹورانٹو میں ہو یا چاہے کوئی مطلب ہوسٹن میں ہو، لیکن کوئی اگر قریب بھی آپ کے بیٹھا ہو اور دل قریب نہ ہو تو پھر آپ اس کو کریڈٹ نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، میں ان چیزوں کا قائل بھی نہیں ہوں کہ ان چیزوں کا کریڈٹ لیا جائے، لیکن دوسرا ایک واقعہ وہ گھسا پٹا وہ لطیفہ ہے نا کہ اس نے کہا کہ کل جب آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں گے تو گھر میں سے ایک بندہ کم ہوگا، اور وہ رات کو بھاگ گئی گھر سے۔ اگلے دن جب وہ سارے گھر والے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کہا جو بھی تھی اللہ کی ولی، کہ اس نے کل ہی بتا دیا تھا کہ کل جب آپ کھانا کھا رہے ہوں گے نا ایک بندہ نہیں ہوگا، گھر میں سے ایک بندہ کم ہوگا۔ بات یہ ہے کہ 3 ویڈیوز میں کیوں کہہ رہا تھا، ایک تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور جب کسی کی اجازت نہ ہو تو آپ ان کا نام نہیں لے سکتے، انہوں نے مجھے کال کر کے اس دن کہا تھا کہ میری یہ اسیسمنٹ ہے، مجھے بھی انہوں نے کہا تھا میرا اتنا دماغ نہیں اپنا کام کرتا آج کل، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا ٹریپ ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو کچھ وہاں ٹوٹس جا کے کر رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے کارکن مشتعل ہوں گے اور کوئی واقعہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پی ٹی آئی والوں کو نا، پی ٹی آئی والوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، پی ٹی آئی والوں کو نا نوافل پڑھنے چاہیے۔ جو اوریجنل پلان تھا نا وہ اوریجنل پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، اگر اوریجنل پلان ایگزیکیوٹ ہو جاتا تو خدا نخواستہ بہت بڑی ایف آئی آر پی ٹی آئی کے اوپر ہو جاتی اور بہت خوفناک ہو جاتی، اور یہ بڑا ایک واقعہ ہوتا۔ اڈیالہ کے باہر آج تک ایسا واقعہ نہ ہوا تھا جو واقعہ مطلب یہ پلان تھا، جو پلان تھا۔ دیکھیں نا رضوان بھائی، مجھے اگر پتہ ہو کہ آپ اگر کہیں پہ جاتے ہیں اور مجھے پتہ ہو کہ وہاں ماحول چارڈ ہے اور وہاں پہ وہ لوگ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، اور میں آپ کو کہوں کہ رضوان بھائی یار وہ میرا ایک بندے سے لڑائی ہو گئی ہے، تو رضوان صاحب آپ نے ذرا وہاں جا کے نا ذرا ان کو ذرا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، مجھے پتا ہو کہ آگے ماحول چارج ہے، حالات خراب ہیں، اگر رضوان صاحب وہاں پہ گئے تو خدا نہ خواستہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں کیوں یہ کروں گا کہ یار ٹھیک ہے اللہ نہ کرے جان جائے گی تو اس بندے کی جائے گی نا جس کو میں بھیج رہا ہوں، میری تو موجیں لگ جائیں گی، میں تو اپنے دشمنوں پہ ایف آئی آر کرا کے اور ان کو ٹھوکنے کا مجھے تو موقع مل جائے گا۔ پلان اس سے بھی خوفناک تھا، جو پی ٹی آئی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی بچت ہو گئی ہے۔ باقی دیکھیں اب اس کے بعد جو چیزیں ہو رہی ہیں، سعد رسول صاحب کا نا ولاگ سننے والا ہے جو اڈیالہ والے معاملے پہ میں نے ان کے ساتھ کیا نا، انہوں نے بڑی زبردست بات کیا، انہوں نے کہا کہ 8 اگست کو 7-8 چیزیں 8 اگست کو ایسی ہو رہی تھیں کہ جو ساری کی ساری اس نظام اور طاقت کے خلاف جا رہی تھیں، ساری کی ساری۔ مثلاً کیا تھا، 8 سپٹمبر کو ہڑتال چل رہی تھی، پورا دن بات ہونی تھی اس نظام کے خلاف۔ 8 سپٹمبر کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جائی افریدی کو 2 دھچکے لگے ہیں عدالتی سال کے آغاز کے اوپر، یعنی 4 ججز نے تقریب کا بھی بائیک آؤٹ کیا اور 4 ججز نے فل کورٹ میٹنگ کا بھی، یہ بھی نظام اور طاقت کے خلاف تھا۔ چیف جسٹس نے سپیچ کی، اس میں کوئی انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا جو ان کو دینا چاہیے تھا، وہ بھی ساری طاقت اور نظام کے خلاف بات ہونی تھی۔ عمران خان صاحب کا ٹویٹ، ساری بات نظام اور طاقت کے خلاف ہونی تھی، اس میں ڈرون حملوں والی بات، اس میں دہشت گردی ملٹری آپریشن والی بات،
اس میں افغانستان والی بات، اس میں سیلاب والی بات، اس میں مطلب اور جو باتیں تھیں وہ ساری کی ساری اس نظام کے خلاف تھیں. یعنی 8 سپٹمبر کو اگر یہ واقعہ نہ ہوتا جو اڈیالہ کے باہر ہوا، تو آپ دیکھیں نا کہ پورے دن فوکس کن چیزوں پر ہوتا، ان 9-10 چیزوں کے اوپر ہوتا نا. صحیح ہے. جو اس دن کے ایشوز آف دا ڈے تھے اس نظام کے خلاف. سعد رسول صاحب نے یہ کہا کہ یہ اس نظام کو بڑا اچھا پی ٹی آئی نے ایک راستہ دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی اپنے ٹاؤٹ کو بھیجیں اور پہلے اس سے بدتمیزی کروائیں، پی ٹی آئی کے کارکنان کو اشتعال دلائیں اور پھر ان سے ریئیکٹ کروائیں اور پھر پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیں. صحیح ہے. پورے سوشل میڈیا کو اس کے گرد گھما دیں. دیکھیں فالس فلیگ آپریشن اب آپ کو دیکھیں، اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے نا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات کیسے ہوئے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ ایک ٹاؤٹ کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ٹاؤٹ ہو یا ٹاؤٹ نہ ہو، کوئی جرنلسٹ ہو یا نہ ہو، کوئی اچھا جرنلسٹ ہو یا برا جرنلسٹ ہو، کوئی انسان بھی ہے نا، برا انسان بھی ہے نا، تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بالکل. تشدد کوئی بھی کرے، پولیس کرے، کوئی ادارہ کرے، کوئی سیاسی جماعت کرے، تشدد کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی. کوئی اجازت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس نے اگر تو ہاتھ پائی کی ہے، اگر تو ان پہ ہاتھ اٹھایا ہے، تو وہ جس نے اٹھایا پی ٹی آئی کو، اس کو پی ٹی آئی سے نکالنا چاہیے. پی ٹی آئی کو ایک اپنی ایک دکھانا چاہیے کہ یار ہمارا یہ ٹریک میں نہیں آنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بدتمیزی وہاں علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ ہوئی تو ریئیکشن اس سے خوفناک، ناقابل برداشت ہے. بالکل ریئیکشن اس سے خوفناک آنا تھا. اور پھر ایک بندہ جا کے کہہ رہے آ بیل مجھے مار، ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی جو بھی ہے ان کو اپنی ایک لمٹ مقرر کرنی چاہیے. دیکھیں اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر بہت اس نظام کی نفرت ہے، غصہ ہے، ریئیکشن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بدتر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں آپ کو اپنی کچھ سپریم کورٹ کے باہر اسی طیب بلوچ نے مصطفیٰ نواز کھوکھر سے سوال کیا اور سخت لہجے میں کیا. انہوں نے اپنا جواب ریکارڈ کرا. انہوں نے کہا جی آپ کا سوال کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ کا لہجہ غلط تھا، لیکن میں پھر بھی جواب دیتا ہوں. اور وہ ختم ہو گئی بات. ہمارے دوست وسیم ملک، مریم نواز خان، وہ 2 روز سے یہی بات کر رہے تھے کہ یہ چیز صرف اور صرف اٹینشن گین کرنے کے لیے اور معاملے کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ہو رہی ہے، اس پہ توجہ نہ دیں. لیکن سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں ہم نے پچھلے 3 سال میں بہت سے صحافیوں کو اس نظام کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ برا وقت نہ لائے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، زندگی دے. ہم نے پھر وہ تصویریں بھی دیکھیں کہ جس صحافی کو سب سے زیادہ استعمال کیا اس نظام نے، جب وہ پمز میں ایڈمٹ تھے تو بہت تکلیف دہ ان کی تصویریں سامنے آئی تھیں، بہت تکلیف دہ تصویریں سامنے آئی تھیں. اور نون لیگ کا کوئی منسٹر ان کا پتہ لینے نہیں گیا. ان کی چیزوں پہ پریس کانفرنس کرتی رہی پوری نون لیگ، لیکن جب وہ ہاسپٹلائز تھے تو نون لیگ والے پوچھنے بھی نہیں گئے کوئی. ٹھیک ہے، نون لیگ کے ورکر بھی نہیں گئے نا، چلو ورکر ایکنالج کر لیتے، کوئی پوچھنے تک نہیں گیا. تو یہ بھی ہمارے جو اس وقت نظام کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں نا. میں نے کل ایک اور ٹویٹ دیکھ رہا تھا، بڑا اچھا ٹویٹ تھا. اس پہ تو ہم آتے ہیں، اس میں جو نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں اور جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. دیکھیں میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کسی کا، اس نے کہا کہ جو ٹاؤٹ ہے نا، جو اس وقت پیڈ ہیں، جو خفیہ فنڈ سے پیسے لے رہے ہیں، جو مختلف پروجیکٹ، جو آپ کو بھی پتہ، مجھے پتہ ہے فنڈ کہاں سے فنڈ آ رہے ہیں اور کون چلا رہے ہیں ان پروجیکٹس کو، ان کو کم از کم پاکستان کے حق میں بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو پاکستان زندہ باد کا ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ ان کا پاکستان زندہ باد کا ٹویٹ بھی پیڈ ہے. دوسری بات اس نے بڑی پیاری لکھی، پتہ نہیں احمد بوبک کا ٹویٹ تھا کس کا، اس نے بہت خوبصورت بات لکھی. اس نے کہا اگر یہ ٹاؤٹ یہ سمجھتے ہوتے کہ یار یہ ہمارے ادارے اور یہ نظام جو یہ کر رہا ہے ظلم، یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہا ہے، تو پھر بغیر پیسوں کے نظام کے حق میں بات کرتے ہیں نا، بغیر پیسے لیے بات کرتے ہیں نا کہ نظام بالکل ٹھیک کر رہا ہے. لیکن جب آپ پیسے لے کے بات کر رہے ہیں تو اب آپ پیڈ ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں چیز نہیں ہو رہی، لیکن آپ اس لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پیسہ مل رہا ہے. دیکھیں رضوان صاحب، ایک تو ایف آئی آر درج کرا دی گئی ہے علیمہ خانم صاحبہ پہ اور نئی مہتر پروجوتا صاحب پہ، کچھ اور ورکرز کے اوپر 2 اور لوگ ہیں. دیکھیں میں آپ کو تو نہیں نامعلوم بھی اس میں کافی سارے ہیں. دیکھیں وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک پورا ایشو کریٹ کیا گیا، پتہ تھا کہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے پی ٹی آئی پہ کرم کیا کہ وہ چیز نہیں ہوئی جو وہ کرنا چاہتے تھے. جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی. رضوان ریلزئی صاحب، جو یہ نظام کروانا چاہتا تھا وہ نہیں ہوا. وہ ہو جاتا تو کم از کم اس وقت 100 سے 150 پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہو گئے ہوتے، عمران خان کی بہنیں گرفتار ہو گئی ہوتی اور میسو کریک ڈاؤن چل رہا ہوتا رات تک. جس سے پہلے بھی کچھ واقعات ایسے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ تو بہت ہی خوفناک پلاننگ تھی نا. اور بھائی بات یہ ہے کہ ابھی بھی آج پھر یہ واقعہ ہو سکتا ہے جی، وہ کیونکہ انہوں نے کہا میں کل پھر انہوں نے کہا میں پھر جاؤں گا. اب پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کو دیکھیں، جب آپ نے گولیاں تک کھا لی ہیں، آپ کے لوگوں نے گولیاں کھا لی نا، عمران خان سے لے کے آپ کے نہتے کارکنان تک گولیاں کھا لی ہیں نا یار،
تو بدتمیزی کیا چیز ہے؟ ایسا ہی آپ ایک منٹ, ایک بندہ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, آپ اس سے کہتے ہیں سب کو خاموش کرا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی آپ سوال کریں, ٹھیک ہے, وہ سوال کرتا ہے, اور وہ سوال جب کرتا ہے اور وہ کرتا ہے بدتمیزی کرتا ہے, سب خاموش ہیں, اور وہ بدتمیزی سے سوال کرتا ہے, اور جو بھی وہ ایجنڈا لے کے آئے وہ کرتا ہے, اور آپ اس کا سوال تسلی سے سن کے نا آپ کہتے ہیں نو کمنٹ, اگلا سوال کیجیے, بات ختم. ایک بار کریں گے, 2 بار کریں گے, 3 بار کریں گے, تو اس سے پہلے بھی عمران خان سے بھی مجھ کو لوگ سوال کرتے رہے ہیں اور دھمکیاں, بلکہ وہ ایک اینکر صاحب ان کے گریبان پکڑنے تک کی بات انہوں نے کر دی تھی, عمران خان نے اس کے اوپر نہیں ریئیکٹ. دیکھیں یہ اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں پی ٹی آئی کو, اب دیکھیں نا ایف آئی آر ہو گئی ہے, اس میں اب یہ آج شاید گرفتاریاں کریں, جو کارکن وہاں پہ جائے اس کی گرفتاری کریں. اس لیے پی ٹی آئی کو نا ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. پی ٹی آئی کو نان ایشوز کو ایشو نہیں بننے دینا چاہیے. سعد رسول صاحب نے ٹھیک کہا نا, ایسے تو کال کو وہ 10 ٹاؤٹس کی ٹیم بنائیں گے, کوئی ٹاؤٹ کسی سے بدتمیزی کرے گا, کوئی کسی سے کرے گا, یہ تو آپ نے آسان راستہ دے دیا ان کو. صحیح بات بھائی 25 ماہ میں یہ واقعہ نہیں ہوا, یہ پچھلی 3 سماعتوں پہ کیوں ہوا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی میں اگر کسی کی کریڈیبلٹی ہے تو ولیمہ خانہ میں, جو سچ جا کے بتاتی ہیں اندر وہ ولیمہ خانہ میں, جو اندر کا سچ آ کے باہر بتاتی ہیں وہ ولیمہ خانہ میں, جو عمران خان کے پیغام کو اسی طرح سے آگے بیان کرتی ہے ولیمہ خانہ میں. لہٰذا پی ٹی آئی کو نان ایشو کو ایشو نہیں بنانا چاہیے, چیزوں کو تشدد کی طرف نہیں لے کر جانا چاہیے. پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کل 8 سپٹمبر کو جو سارے ایشوز اس نظام کے خلاف ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. اور پھر آپ دیکھیں نا ہماری پیڈ صحافتی تنظیمیں, پھر بات کرو تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. مجھے کسی نے کہا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا, صحافتی تنظیموں نے کیا کہ ہم پریس کلب کے باہر ہم وہ ایک گروپ ہے انہوں نے یہ اعلان کیا. سنیں, ان کو کیمپ لگانے دیں, ان کو کیمپ لگانے دیں, ٹھیک ہے, ہم اس کیمپ میں جائیں گے, ہم دوستوں کے ساتھ جائیں گے, اور ہم بالکل جا کے کہیں گے کہ طیب بلوچ کے اوپر جس نے اگر تو ہاتھا پائی کیا, تشدد کیا ہے, تو بالکل اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ہم سندھ میں جو شہید صحافی ہیں ان کی بھی تصویریں لے کے جائیں گے, ہم ارشد شریف صاحب کی بھی تصویریں لے کے جائیں گے. بھائی ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اوپر آپ ایف آئی آر کروانے کے لیے احتجاج نہیں کرتے, آپ جوڈیشل کمیشن بنوانے کے لیے احتجاج نہیں کرتے, آپ ارشد شریف صاحب کے معاملے پہ یو این کی تحقیقات کے لیے احتجاج نہیں کرتے. یہاں پہ آپ کو کیا ہو گیا؟ خالد جمیل صاحب کو اٹھایا گیا, اسد طور کو اٹھایا گیا, مطیع اللہ جان, یہ ریسنٹلی واقعات ہیں آپ کے ساتھ جو ہوا, جو عمران ریاض خان کے ساتھ. دیکھیں اس لیے بھائی جان پتہ سب کو نظر آ رہا ہے, پی ٹی آئی کو ایک ہی چیز کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کو, اب آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کا مسئلہ کیا ہے. ایک ٹاؤٹ ایک ٹویٹ کرتا ہے, اچھا پی ٹی آئی جب کمپین کر دیتی ہے نا جن دنوں میں کہ ہم نے کسی ٹاؤٹ کو رپلائی نہیں کرنا اور اس کو بلاک کرنا ہے, اور ایک کمپین چلتی ہے, ان 4-5 دنوں میں کیونکہ کمپین چل رہی ہوتی ہے تو ہوتا کیا, ایک ٹاؤٹ ٹویٹ کرتا ہے, پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہ اس کو رپلائی کرتا ہے نہ کوئی ٹویٹ کرتا ہے, اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس ٹاؤٹ کے ویوز ہوتے ہیں 5 سے 6 ہزار. سر 4-5 دن بعد وہ معاملہ دب جاتا ہے کہ نو کمنٹ 0 ریچ والا. پھر کیا ہوتا ہے, وہ ٹاؤٹ ہفتے بعد ٹویٹ کرتا ہے, اس کے نیچے اس کے جو ویوز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں 1,67,000, ٹھیک ہے, جس کے 6-7 ہزار ویوز تھے. 1,67,000 اس کے ویوز نظر آئیں گے آپ کو, 1900 آپ کو رپلائی نظر آئیں گے, اور آپ کو کوئی 400 کو ٹویٹ نظر آئیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یعنی پی ٹی آئی والوں کو کریڈٹ دیجئے, ان کی عقل مندی کو آپ, ان کے میسج کو خود ہی وہ, ان کی عقل مندی کو آپ داد دیجئے کہ جس ٹاؤٹ کے ٹویٹ کو 5-6 ہزار لوگوں تک جانا تھا, اور وہ ان ٹاؤٹس کو رولنگ والے بھی ری ٹویٹ نہیں کرتے, اور پی ٹی آئی والے ماشاءاللہ 1900 لوگ رپلائی کر کے 400 کو ٹویٹ کر کے اس کے ٹویٹ کو پہنچا رہے ہیں 1,67,000 پہ. پھر وہ ٹاؤٹ جا کے دکھاتا ہے سر یہ گیم ہے میری. اگلے دن بلکہ ایک نے دکھائی بھی, آپ نے دیکھا, وہ حیدر نقوی صاحب ہیں, انہوں نے, وہ مہوش کماس خان نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کا ایک پہلا انگلش چینل ہے اور وہ بڑی تعریف کر رہے ہیں سسٹم کی. اس کے اوپر لوگوں نے ظاہر ہے ریئیکشن وہی سیم, اس کی ریچ چلی گئی 1 ملین, اس کے اپنے فالوور میرے خیال میں کچھ 400-500 تھے, تو انہوں نے دکھایا کہ یہ ہماری پوسٹ ہے جس کی ریچ 1 ملین چلی گئی, اس نے اپنے پیسے بڑھوا لیے ہوں گے وہاں سے. دیکھیں میں اسپیسیفک تو کسی کی بات نہیں کروں گا, لیکن اوور آل جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے جس نے 1,67,000 اس کے ویوز آئے نا وہ کہے گا سر گیم دیکھی ہے میری, آپ نے بھائی کی گیم دیکھی ہے سر, وہ ذرا, اور ساتھ ہی سر وہ پیسے تو تھوڑے سے سر پیٹرول ہی بڑھا دیں وہ, ٹھیک ہے. وہ کہیں گے نہیں یار 1,60,000 ہمارے تو پورے مہینے کے بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹس کے 1,60,000 نہیں ہے ویوز ٹویٹر کے اوپر, اس کی ایک ٹویٹ کے آگے بڑھا دیں گے اس کے. اور میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, آپ ٹاؤٹس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے آپ کو 3 نقصانات ہوں گے. پہلا یہ کہ آپ اس ٹاؤٹ کی برانڈنگ کر رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ اس نان ایشو کو ایشو بنوا رہے ہیں,
تیسرا یہ ہے کہ اس ٹاؤٹ کی تنخواہ بڑھ جائے گی آپ کے میرے ہم سب کے ٹیکس کے پیسوں سے. ملنے تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہے نا, کو بھائی امریکہ سے آنے والی امداد سے تھوڑی مل رہے ہیں ان کو پیسے. ابھی پی ٹی وی میں نہیں بھرتیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, پی ٹی وی میں تو 50-55 لاکھ روپے, 20-20 25-25 30-30 لاکھ. اللہ تعالیٰ رحم کرے. لہٰذا آج پھر خدا نخواستہ تصادم ہو سکتا ہے. علیمہ خانم صاحبہ اور پی ٹی آئی کو ایک اسٹرانگ میسج اپنے ورکرز کو دینا ہوگا کہ کوئی آ کے سخت سوال کرتا ہے کرنے دیں نا یار, کیا ہو گیا بھائی. وہ بندہ بھی تو کر ہی رہا ہے, نظام آپ کے خلاف وہ ڈسکریڈٹ ہو جائے گا نا بندہ. کرنے دیں. آپ کو علیمہ خانم کو انڈا مارا گیا کیا ان کی تذلیل کرنے کے لیے, کیا ان سے ان کی عزت کم ہوئی ہے بڑی ہے؟ ان کے بیٹوں کو اٹھایا گیا, ان کی عزت بڑی ہے یہ کم ہوئی ہے؟ عمران خان پہ عدت کیس, جب عمران خان پہ عدت کیس بنا تھا نا, میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں, سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان اور کسی چیز سے نہیں ٹوٹ سکتا. اس چیز سے عمران خان ٹوٹ سکتا ہے کہ جتنا گھٹیا اور نیچ وہ کیس ہے, جو عمران خان کی اہلیہ کے حوالے سے چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ رانا سنولا نے 8 فروری کے بعد کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان عدت کیس نے دیا, عورتوں نے ریئیکشن میں آ کے نفرت میں آ کے ہمارے خلاف ووٹ ڈالا. بھائی عزت اور ذلت سعد صاحب کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں, وہ سننے والا ولاگ ہے, ٹھیک ہے. اٹیالہ والا میں کہوں گا لوگوں کو ضرور جا کے سنیں. انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, زندگی اور موت, عزت اور ذلت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے سر, اگر پیسے سے اگر کسی کو عزت مل سکتی ہوتی نا, اس وقت پاکستان میں سب سے معزز کون 3 لوگ ہوتے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اگر آپ پیسے سے کسی کو ذلیل کر سکتے نا, تو عمران خان اس وقت سب سے پاکستان کا بدنام سیاستدان ہوتا. بھائی ہار آنے والے دن کے ساتھ اس کی محبت بڑھ رہی ہے, اس کی عقیدت بڑھ رہی ہے, اور اس کی فالوئنگ بڑھ رہی ہے, اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. اور یہ نظام تمام عدالتوں کو کسی فیصلے لے کر, عمران خان کے خلاف ہر طرح کے کیسز بنا کر, ہر طرح کی سزائیں دلوا کر, ہر طرح کا پروپیگنڈا کر کے, ہر طرح کا ٹی وی چینل اخبار استعمال کر کے, انٹرنیشنل اخبارات کو استعمال کر کے, یہ نظام اس حد تک گر گیا. ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ انڈیا کا نہیں ہے ایک یوٹیوبر, وہ جو ہے گورواریہ ہے, میجر گورواریہ, اس کے کلپ تھا عمران خان صاحب کے خلاف, وہ اس نظام نے تمام ٹی وی چینلز پہ چلوایا. کیا ہوا کے بعد اچھا اب جو باتیں وہ کر رہے ہیں پھر وہ بھی چلوائے نا. بھائی آپ نے تو اس کو سچا بنا کے پیش کیا نا گورواریہ کو, تو اب بھی اور جو پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بھی چلوائے نا. دن رات ٹی وی چینلز کی کوریج. بہرحال ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایکشن تھا اور اس کا ریئیکشن تھا. دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ایکشن کا ایکول ریئیکشن دیا جائے. مثلا 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈی چوک کے اوپر گولیاں لگی, اسی لوگوں میں مظاہرین میں اگر واپس گولیاں چلائی جاتی, ایکشن کا ریئیکشن دیا جاتا, تو دونوں کا برابر ہو جاتا. آج جب وہاں پہ کارکنان پرامن تھے اور دوسری طرف سے گولیاں چل رہی تھیں, تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا, اور پوری دنیا میں یہ ہوا کہ نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی گئیں, اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک ریئیکشن بھی آیا انٹرنیشنلی بھی. سو یہ بھی جس طرح صدیق بھائی نے کہا ہے کہ اگر کوئی, کیونکہ نظام اس حد تک لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, بے عزتیاں ہوئیں, عدت جیسے گھٹیا کیسز کیے گئے, سب کچھ, یعنی جو اخلاقیات قانون کے جتنے بھی پستیاں ہیں اس میں وہ دھستے چلے گئے. لیکن اس کے اوپر یہ اگر بدتمیزی بھی کر لی تو یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے اس کے اگینسٹ. اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو حکمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. صدیق بھائی بہت شکریہ آپ کا, اجازت دیجیے. اللہ